انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا آپ کو برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ اور اللہ سے تم ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اور جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو، جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڑ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے دل سے۔ اور جب اللہ پاک کوئی کام کا ارادہ چاہتا ہے تو اللہ زندگی کے قوانین بدل دیتا ہے۔ تاریخ بھی گواہ ہے کہ وہ سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ پہاڑ تھا جس کی بلندی نے بچایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ سوئے ہوئے لوگ 300 سال بعد اڑ گئے، سورج رک گیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ تم یہ مت کہو کہ یہ ہو نہیں سکتا، بلکہ بولو کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اس کام میں رحم فرما، پھر وہ تمہارے ہر معاملے میں رحم کر کے آسانی کر دے گا۔ ہم خوشی میں جتنا چاہے اللہ کو سجدہ کر لیں، مگر وہ کیفیت، وہ سکون، وہ راحت محسوس نہیں کر پاتے جو سکون ہم درد کے سجدے میں محسوس کرتے ہیں۔ اس درد کے سجدے میں ہم رب کو شدت سے پکارتے ہیں اور رب ہمیں آزماتا رہتا ہے تاکہ ہم بار بار اس کی طرف رجوع کریں، اسی کو پکاریں، اسے یاد کریں، اس کے پاس لوٹ آئیں۔ بے شک وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہر بار اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سے ہمیں کوئی درد عطا کرتا ہے تاکہ اس سے تعلق مضبوط کر لیں۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ غم بھی اپنے قریب کرنے کے لیے عطا کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس لوٹ آئے۔ وہ درد نہیں ہوتا جو ہمیں رب سے جوڑ دیتا ہے، وہ درد تو سکون ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں رب کو بسا دیتا ہے۔ اور یہ جو دل ہے نا، اکثر بلا وجہ اللہ سے شکایتوں کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو ہی بھول جاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس کی مصلحتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، مگر جب ہم اپنے دل کو اللہ کی رضا میں راضی کرنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھنے آنے لگتی ہے، پھر اللہ کی چاہت میں ہی ہمیں اپنی چاہت محسوس ہونے لگتی ہے اور دل خود بخود ہی ساری شکایتیں اور ضدیں چھوڑ دیتا ہے۔ آگ کا گلزار ہونا، کنویں سے بادشاہت کا سفر، سمندر میں راستے بننا، یہ سب معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ پر توکل کے راستے ہیں، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے معجزات ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے، وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالے کیڑے کی بھوک محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہ لگائے گا؟ مشکلوں کو دیکھ کر تمہیں لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔
ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ اور یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ لوگ سچائی چھپانے کی لاکھ کوشش کرے، سب آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے، تب بھی ہمارا رب ہمارے دل کا حال جانتا ہے۔ وہ ہماری نیتوں سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون اپنی بات کا کتنا سچا اور مخلص ہے۔ پھر کوئی کچھ بھی سوچے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اور جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صامد رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے نشتر ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو نہ سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں ہے؟ کونین رب، ہاں، دو جہانوں کا رب، رب کائنات۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ صبر رکھو، انشاءاللہ جیت آپ کی ہی ہوگی۔